جب جب اسلام کو خطرہ ہوا، اللہ نے کسی نہ کسی کو سبب بنا کر بھیجا جس نے اسلام کو ختم ہونے سے بچا لیا۔ کچھ ایسا ہی ہوا تھا 13ویں صدی میں، اور اس دور کا وسیع تھا چنگیز خان کا پوتا اور ہلاکو خان کا چچا زاد بھائی برکھا خان۔ جی ہاں، وہی چنگیز خان جس نے بے دردی سے معصوم لوگوں کا خون بہایا، وہی ہلاکو خان جس نے عراق میں مسلمانوں کو لاکھوں کی تعداد میں گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالا تھا۔ مگر انہی فرعونوں کے ہاں ایک موسیٰ پیدا ہوا جس نے اسلام کے دیگر مقدس مقامات کو ان سفاک جنگجوؤں کے شر سے بچا لیا، برکھا خان۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مجاہد کی جس نے اپنے روایتی مذہب کی پیروی چھوڑ کر اسلام قبول کیا اور پھر وہ کر ڈالا جس کی کسی نے توقع نہیں کی۔ برکھا خان 1209 میں پیدا ہوئے اور وہ چنگیز خان کے پوتے تھے۔ ان کے والد کا نام جوچی خان تھا جو چنگیز خان کے منظوری نظر بیٹوں میں سے ایک تھے۔ مورخ جین رچرڈ کے مطابق برکھے کی والدہ سلطان خاتون مسلمان گھرانے سے تھی جو خوارزم کے محمد دوم کی قید کی گئی بیٹی تھی۔ اپنے عروج کے دور میں منگول سلطنت 3 کروڑ مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے والد جوچی خان اپنے والد کے عظیم کارناموں میں بڑا حصہ ڈال چکے تھے۔ جب چنگیز خان کا انتقال ہوا تو اس کی وسیع سلطنت کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا جنہیں خانات کہا جاتا ہے۔ یہ تقسیم چنگیز خان نے اپنی زندگی میں ہی اپنے 4 بیٹوں کے درمیان کی تھی تاکہ ان کے درمیان جنگ و جدل نہ ہو اور سلطنت کو منظم طریقے سے چلایا جا سکے۔ آئیے تفصیل سے جانتے ہیں کہ یہ 4 خانات کون سے تھے اور کس کے حصے میں کون سا علاقہ آیا۔ یوان خانیت جو چائنا اور منگولیا کی طرف تھی، چغتائی خانیت جو سینٹرل ایشیا میں تھی، ایلی خانیت پرشیا، عراق اور مڈل ایسٹ کی طرف، جبکہ گولڈن ہارڈ خانیت رشیا اور ایسٹرن یورپ پہ مشتمل تھی۔ چنگیز خان کے بڑے بیٹے جوچی خان کے حصے میں سلطنت کے شمال مغربی علاقے آئے جو آج کل کے روس، قازقستان، یوکرین اور مشرقی یورپ کے دیگر علاقوں پر مشتمل تھے۔ مگر جوچی خان کی وفات چنگیز خان سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ جوچی خان کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے باتو خان نے یہ علاقہ سنبھالا، جس کے بعد برکھا خان نے اس کی قیادت کی۔ برکھا خان کے دور میں اس علاقے کو گولڈن ہارڈ کہا جانے لگا۔ یہ خانیت منگول سلطنت کی سب سے بڑی اور اہم ترین خانات میں سے ایک تھی۔ برکھا خاندان خاندانی بہادر اور اعلیٰ پائے کے جنگجو تھے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ شامل ہو کر باتو خان کی قیادت میں بلغاریہ اور ارد گرد کے علاقوں کو بھی فتح کیا اور روس کے کئی علاقے ایک ایک کر کے فتح کرتے ہی چلے گئے اور روایتی خون ریزی سے بھی گریز نہیں کیا۔ اس وقت کے مورخین منگولوں کی وحشیانہ حملوں کو خدائی عذاب کہتے تھے، لیکن آخر ایسا کیا ہوا کہ منگولوں کے گروہ کا یہ وحشی جنگجو اسلام کی طرف راغب ہو گیا؟ اس حوالے سے تاریخی اعتبار سے تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ مورخین کے مطابق برکھا خان نے 1252 میں بخارا شہر میں اسلام قبول کیا، جبکہ کچھ ان کے اسلام میں داخل ہونے کو 1230 کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دراصل جب وہ اپنے سرائے میں موجود تھے، وہاں انہوں نے ایک قافلہ آتا دیکھا جس کا تعلق بخارا شہر سے تھا۔ برکھا نے ان سے بات چیت شروع کی اور ان کے مذہب کے بارے میں سوالات کیے۔ برکھا ان کے ایمان سے متاثر ہوئے اور اسلام کی حقانیت کو دل سے محسوس کیا اور اسی لمحے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد نہ صرف وہ خود ایمان کی روشنی میں آئے بلکہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بخارا کے مشہور صوفی بزرگ شیخ سیف الدین باخرزی سے اسلام کے بارے میں سیکھا۔ برکھا خان ایک مخلص مسلمان بن گئے تھے۔ برکھا خان کا اسلام قبول کرنا ایک تاریخی سنگ میل تھا، کیونکہ اس کے بعد مزید منگول حکمران بھی اسلام کی طرف راغب ہوئے اور منگولوں کی ایک بڑی تعداد نے اسلام اپنایا۔
برقے نے اسلام کو سرکاری طور پر قبول کرنے کے بعد اپنے دربار اور افواج میں مسلمانوں کو شامل کیا۔ 1253 میں جب فرانسیسی راہب ولیم آف روبرگ نے برقے خان کے دربار کا دورہ کیا تو اس نے برقے کو ایک پختہ مسلمان پایا جو اپنے خیمے میں سور کے گوشت کے استعمال پر پابندی لگاتا تھا۔ برقے خان نے اپنے دربار میں اسلامی قوانین کی پاسداری شروع کی اور اسلامی رہنماؤں سے رہنمائی حاصل کی۔ اگرچہ برقے خان اسلامی عقائد کو اپنانے کے بعد ایک مضبوط مسلمان بن گئے تھے، وہ منگول حکمت عملی اور جنگوں سے باز نہیں آئے۔ انہوں نے روس اور پولینڈ پر حملے جاری رکھے۔ لیکن وہ کون سا واقعہ تھا جس نے برقے خان کو اپنے بھائی ہلاکو خان کے خلاف کھڑا کر دیا؟ وہ کیا کام کیا تھا ہلاکو خان نے جس نے برقے خان کو مشتعل کر دیا؟ یہ بات ہے اسلام کے عروج کی، جب بغداد اسلامی دنیا کا علم، ثقافت اور تجارت کا مرکز تھا۔ اس شہر کو شاعروں، سائنسدانوں اور فلاسفرز کا گھر کہا جاتا تھا۔ صدیوں سے یہ شہر شان سے کھڑا تھا، عباسی خلافت کے زیر سایہ، مگر 1258 میں یہ سب کچھ ختم ہونے والا تھا۔ منگول آ رہے تھے اور ان کی قیادت کر رہا تھا ہلاکو خان، چنگیز خان کا پوتا، ایک بے رحم فاتح، اور وہ بھی تعصبی عیسائیوں کے ساتھ جو مسلمانوں سے اپنے پرانے حساب چکتا کرنا چاہتے تھے۔ فروری کو بغداد گر گیا اور اس کے بعد جو ہوا وہ ایک بھیانک خواب تھا۔ بغداد شہر ایک قبرستان میں بدل گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ہلاکو نے 2 لاکھ سے زائد افراد کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ کچھ روایات کے مطابق یہ تعداد 1 ملین تک پہنچ گئی۔ بغداد علم و دانش کا گہوارہ خاک و خون میں ڈوب گیا۔ جب برقے خان کو ہلاکو خان کے ہاتھوں بغداد کی تباہی اور خلیفہ کی موت کی خبر ملی تو وہ شدید غصے میں آ گئے۔ انہوں نے بغداد کی بربادی اور مسلمانوں کے قتل عام پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہلاکو نے مسلمانوں کے تمام شہروں کو برباد کر دیا ہے اور خلیفہ کو قتل کر دیا ہے۔ خدا کی مدد سے میں اس کا حساب لوں گا، اتنے بے گناہ خون کا بدلہ ضرور لوں گا۔ کہا جاتا ہے کہ ہلاکو خان کا اگلا ہدف شام، مصر و فلسطین تھے اور وہ مسلم تہذیب کا مکمل خاتمہ کرنا چاہتا تھا۔ بغداد پر حملے کے بعد ہلاکو خان نے شام اور مصر میں مسلمان حکمرانوں کو شکست دینے کا منصوبہ بنا کر رکھا تھا، کیونکہ وہ ان علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، خاص طور پہ مملوک سلطنت جو مصر پر حکومت کر رہی تھی اس کے نشانے پر تھی۔ برقے خان نے مملوک سلطان بیبرس کے ساتھ اتحاد کا ہاتھ بڑھایا تاکہ ہلاکو کی مزید فتوحات کو روکا جا سکے اور ہلاکو خان کے خلاف جہاد کی دعوت دی۔ سلطان بیبرس نے یہ پیشکش بخوشی قبول کرتے ہوئے ائمہ حرمین شریفین کو برقے خان کے لیے دعاؤں کا حکم لکھ کر بھیجا۔ تمام شہروں میں بھی فرمان بھیجا گیا کہ جمعے کے خطاب میں خلیفہ اور سلطان کے بعد برقے خان کے لیے دعا کی جائے، اور اسلامی دنیا میں برقے خان کی کامیابیوں کے لیے دعائیں کی گئیں۔ جب ہلاکو خان نے 1262 میں اپنے علاقوں کی طرف واپسی کی تو برقے خان نے اس کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ دونوں کے درمیان جنگ کی وجوہات مذہبی اور علاقائی تھیں۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ تاتاری لشکر آپس میں ہی جنگ میں مصروف ہوئے، اور اس جنگ نے منگول سلطنت کے اتحاد کے خاتمے کا اشارہ دے دیا۔ 1262 میں دریائے طریق کے کنارے وہ جنگ ہوئی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ برقے خان کی فوج قفقاز کے فلک بوز دروں سے نمودار ہونے لگی۔ ابتدا میں ہلاکو خان کی فوج غالب تھی، مگر برقے خان کے بھتیجے نوگائی کے جوابی حملے میں ہلاکو کا لشکر درہم برہم ہو کر پیچھے ہٹتے ہوئے دریائے ترک تک آ گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے قدرت بھی اسلامی اتحاد کے ساتھ تھی۔ اس وقت موسم سرما عروج پر تھا۔ دریا کی سطح جو سخت سردی سے منجمد ہو چکی تھی لشکر کے بوجھ سے ٹوٹ گئی اور تاتاریوں کی بڑی تعداد ڈوب کر مر گئی۔ ہلاکو خان کا ایک بیٹا بھی مارا گیا اور وہ خود پسپا ہو کر بحیرہ آذربائیجان کے ایک جزیرے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ سلطان اور برقہ کے اتحاد کے خوف سے تاتاریوں کے کئی گروہ ہتھیار ڈال کر مصر پہنچے اور سلطان سے امان طلب کی۔
اور ہلاکو خان کے مزید فتوحات کا سلسلہ رک گیا۔ یہ تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ تاتاری کسی غیر قوم سے امان مانگ رہے تھے، ورنہ اس سے پہلے ان کے ہاں ایسی کوئی مثال نہیں تھی۔ وہ صرف مارنا یا مرنا جانتے تھے۔ یوں ان کی بڑی تعداد مشرف با اسلام ہو گئی۔ اس طرح ایک سفاک فاتح قوم اسلام کی مفتوح ہو گئی۔ علامہ اقبال نے تاتاری منگولوں کو فتنہ تاتار کا نام دیتے ہوئے اور برقع خان کے مسلمان ہونے پر یہ شعر لکھا ہے: عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ برقع خان کی اسلام قبولیت منگولوں کے لیے ایک نیا موڑ ثابت ہوئی، مگر ان کی موت کے بعد تقریباً 50 سال تک گولڈن ہارڈ میں مختلف حکمرانوں کے درمیان مذہبی وابستگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہا۔ تو یہ تھی کہانی برقع خان کی، جو ایمان کی روشنی میں آیا اور جس نے مسلمانوں کے دفاع کے لیے اپنی جان لگا دی۔ اس کی بہادری کی داستان ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گی۔